اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للملحدین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیعنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم۔ صلوات بھیجیے محمد آپ یہاں سامنے تشریف لے آئیں، کیمرے کی فکر نہ کریں، سامنے بیٹھیے، مسئلہ نہیں کوئی، آپ تشریف لائیں، صلوات بھیجیے محمد سامنے تشریف لائیں۔ ایک اور صلوات مل جل کے بھیج دیے محمد سورہ یونس کی آیات میں سے 62 سے 64 نمبر تک کی آیات کی تلاوت کا شرف آپ کی خدمت میں حاصل کیا ہے۔ پروردگار عالم نے اس میں ایک ہماری زندگی سے جڑے ہوئے بہت اہم مسئلے کے بارے میں اپنا پیغام دیا ہے، رہنمائی کی ہے، وعدہ کیا ہے۔ ہم آپ اس دنیا میں آئے ہیں، ہمارا سفر جاری ہے آخرت کی طرف، اور ہم دنیا کی زندگی سے موت کے ذریعے منتقل ہو کے، ٹرانسفر ہو کے آخرت کی زندگی کی طرف جائیں گے۔ بیچ کے ٹرانزٹ کا نام برزخ ہے۔ ہمارا سفر آخرت پہ جا کے تمام ہوگا۔ آخرت کے 2 حصے ہیں۔ آخرت کی زندگی خالص زندگی ہے، دنیا کی زندگی ملی جلی زندگی ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ دنیا میں ہم آپ جتنے دن بھی زندگی لے کے آئے ہیں اور رہتے ہیں، تو یہاں ہماری زندگی میں کبھی راحت اور سکون اور آرام ہوتا ہے، کبھی دقت اور زحمت اور مشکل اور مصیبت ہوتی ہے۔ اس دنیا کی زندگی میں ہم سب کوئی ایک ایسا ڈھونڈے نہ ملے گا ہم کو کہ جس کی زندگی میں بس راحت ہی راحت ہو، آرام ہی آرام ہو، سکون ہی سکون ہو، چین ہی چین ہو، نعمت ہی نعمت ہو۔ اور کوئی ایسا بھی ڈھونڈے نہ ملے گا کہ جس کی زندگی میں مصیبت ہی مصیبت ہو، پریشانی ہی پریشانی ہو، مشکل ہی مشکل ہو، نہ کوئی نعمت ہو
اور نہ کوئی راحت اور سکون ہو۔ نہ یہاں اس دنیا میں خالص آرام کی جگہ ہے اور نہ خالص تکلیف کی جگہ ہے۔ آرام اور تکلیف کی ملی جلی زندگی ہماری یہ دنیا کی زندگی ہے۔ آپ اس وقت تشریف فرما ہیں، راحت اور آرام کے ساتھ فرش اعلیٰ پر ہیں، دنیا اور آخرت کی بے شمار نعمتیں ہمیں نصیب ہیں، لیکن اسی وقت یہیں کوئی ایسے بھی ہیں کہ جو کہیں سیلاب میں پانی کے ڈوبنے کے حالات کا شکار ہیں، کہیں تپتی ہوئی ریت پر پیاسے بیٹھے ہیں۔ تو ہم سوچتے ہیں کہ ان کے پاس تو مصیبت ہی ہے، لیکن نہیں، نہ کسی کے پاس جو سڑک پر بھوکا پیاسا پڑا ہے، اس کے بدن پہ کپڑے بھی نہیں ہیں، ممکن ہے زندگی کے آخری لمحات بسر کر رہا ہو، لیکن وہ بھی ساری نعمتوں سے خالی نہیں ہوا ہے، اسے سانس لے رہا ہے۔ دروازہ بند رکھیں جناب، ایک صلوات بھیجیں محمد والا۔ سانس لے رہا ہے تو یہ نعمت ہے جس سے وہ محروم نہیں ہے، اس کی رگوں میں خون دوڑ رہا ہے، اور نہ جانے کتنی نعمتیں اس کے پاس ہیں، ممکن ہے ہم آپ ان کو گن نہیں پاتے۔ تو یہاں کی زندگی، دنیا کی زندگی ہے ملی جلی زندگی، راحتوں کے ساتھ آرام ہے، راحتوں کے ساتھ دشواریاں ہیں، اور مشکلات کے ساتھ راحت بھی ہیں۔ اگر میں اتنی بات کہہ سکا ہوں تو میں دراصل یہ کہنا چاہتا تھا کہ یہ زندگی کٹ جانے والی زندگی ہے، چاہے ہمارے حساب سے صرف مشکلوں اور مصیبتوں کی زندگی ہو تو بھی کٹ کے ختم، ایک دن ختم ہو جائے گی، اور یہ زندگی چاہے نعمتوں میں ڈوبی ہوئی ہو تب بھی ختم ہو جائے گی۔ تو یہاں اگر مشکل بھی ہے تو ہمیشہ کی نہیں ہے، اور آرام بھی ہے تو ہمیشہ کا نہیں ہے۔ یہاں کی مشکل سے بچنے کے لیے اور یہاں کی راحت اور آرام کے لیے ہم کتنی محنت کرتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں ہمارے پاس ہر سہولت ہو، کھانا پانی اچھا، کپڑے اچھے، رہنے کی جگہ اچھی، سواری اچھی، ہر چیز، اسی کے لیے تو گودو کرتے ہیں نا محنت۔ ہم بیمار نہ ہوں، ہم کمزور نہ ہوں، ہمیں کوئی ستائے نہ، ہمیں کوئی پریشان نہ کرے، ہماری کوئی توہین نہ کرے، ہماری کوئی بے عزتی نہ کرے، بچنا چاہتے ہیں، نقصان سے بچنا چاہتے ہیں، جو ہمارے لیے اچھا اسے اپنانا چاہتے ہیں، جبکہ یہ 60 70 80 سال سے زیادہ لمبی زندگی نہیں ہے۔ اچھی ہے تو کٹ جائے گی، بری ہے تو کٹ جائے گی، مگر آخرت کی زندگی وہ زندگی ہے کہ جہاں ملی جلی زندگی نہیں ہے کہ کچھ اچھی بھی ہے کچھ خراب بھی ہے۔ جیسے ہی قبر میں آدمی جاتا ہے ویسے ہی زندگی دو حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے، برزخ میں زندگی یا جنت کی زندگی ہے جیسی یا جہنم جیسی زندگی ہے، اور آخرت کے بعد زندگی یا جنت کی زندگی ہے یا جہنم کی زندگی ہے۔ جہنم کی زندگی اس خالص مصیبت کی زندگی کا نام ہے جہاں کوئی آرام اور راحت نہیں ہے، اور جنت اس خالص نعمت کا نام ہے کہ جہاں کوئی مصیبت اور تکلیف نہیں ہے۔ تو اب ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اس دنیا میں زندگی بسر کرنے کے لیے ہم کتنا اپنے ایفرٹس لگاتے ہیں اور کتنی کوششیں کرتے ہیں، اور آخرت کے لیے کتنا حصہ ہم لگاتے ہیں۔ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں جو آیتیں پڑھی ہیں اور اس کے بعد جو عنوان کل سے گفتگو کا آپ کی خدمت میں شروع کیا ہے، کامیاب زندگی اور ناکام زندگی۔ کامیاب زندگی کون سی ہے اور ناکام زندگی کون سی ہے، اس میں پروردگار عالم کیا بتاتا ہے، قرآن کا بیان کیا ہے، اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں کس زندگی کو کامیاب کہا ہے اور کس زندگی کو ناکام، اور ہم اور آپ اپنی سوسائٹی میں، اپنے معاشرے میں، اپنے سماج میں کون سی زندگی کو کامیاب سمجھتے ہیں اور کون سی زندگی کو ناکام سمجھتے ہیں۔ تو پہلی بات یہ عرض کروں گا دھیرے دھیرے کہ ہماری نگاہ میں کامیاب کون اور ناکام کون، لیکن قرآن کی نگاہ میں، دین کی نگاہ میں، مذہب کی نگاہ میں، اللہ کی نگاہ میں، محمد و آل محمد علیہ السلام کی نگاہ میں کامیاب کون ہے اور ناکام کون ہے۔ کامیاب کون ہے انہیں پہچانے، اور ناکام کون ہے انہیں پہچانے، تاکہ کامیاب لوگوں کو پہچان کے
سکیں کہ ان کے کامیابی کے پیچھے چھپا کیا ہے۔ اس دنیا میں جیسے ہم دیکھتے ہیں، مثلا ہمیں لوگ بل گیٹس کامیاب ہے ہماری نگاہ میں، تو اس کامیابی تک بل گیٹس کو کیسے پہنچے؟ یا مثلا ہماری نگاہوں کے سامنے بہت سے لوگ ہیں اس وقت جن کا بزنس ارب پتی کھرب پتی تھے اور ملینر تھے، ایک دم سے بزنس بیٹھ گیا، ڈاؤن ہو گئے، تو یہ ناکام جو ہوئے تو کیوں ناکام ہوئے؟ تو ہم جب کامیاب اور ناکام کی تقسیم کرتے ہیں تو ہم اپنے حساب سے دیکھتے ہیں ان کی کامیابی کے اسباب کیا ہیں اور ان کی ناکامی کے اسباب کیا ہیں۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ اگر آپ سیدھے دروازے سے ادھر بھی آ جانے دیں تو میرے خیال سے کوئی کیمرہ ڈسٹرب نہیں ہوگا، مجلس بار بار ڈسٹرب ہوتی ہے۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ تشریف لائیے۔ اس طرف بیٹھ جائیں لوگ آرام سے، آپ ادھر ایک ادھر بٹھا رہے ہیں، نتیجہ مجلس ڈسٹرب ہو رہی۔ آنے دیجیے، یہاں بیٹھنے دیجیے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد و آل، دروازہ بند رکھیے۔ ایک اور صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ ہم جائزہ لیں کہ پروردگار عالم نے کنہیں کامیاب کہا ہے اور کنہیں ناکام کہا۔ ان میں سے ایک آیت میں روز آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں، اور باقی قرآن مجید کی آیات اور معصومین کے ارشادات کی روشنی میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا کامیاب اور ناکام زندگی کون اور کیوں۔ کربلا میں حسین کا لشکر ہے جو دین کو نہیں مانتا، جو مذہب کو نہیں مانتا، جو اسلام کو نہیں جانتا، وہ جب ہسٹری پڑھے گا کربلا کی تو کسے جیتا مانے گا، کسے ہارا مانے گا؟ حسین کو ہارا ہوا مانے گا اور یزید کو جیتا ہوا مانے گا۔ مگر ہم آپ جب کربلا والوں کی زیارت پڑھتے، کل میں نے فقرے آپ کے سامنے دہرائے تھے، تو اصحاب حسین کو خطاب کرتے ہوئے میں نے چھٹے امام کے لبوں سے جو کلمات جاری ہوئے ہیں زیارت میں شہداء کربلا کے، جس میں بلال حبشی اور وہب جون حبشی اور وہب جیسے اصحاب شامل ہیں، ان کے لیے امام نے کیا فرمایا؟ بے ابی انتم و امی، میرے ماں باپ تمہارے اوپر فدا، طب تم پاک، و طابت الارض التی فیہا دفنتم، اور وہ زمین پاک ہو گئی جس میں تم دفن ہو گئے۔ اس کے بعد فزتم واللہ فوزا عظیما، تم کامیاب ہوئے۔ تو امام صادق کہہ رہے ہیں کہ کربلا والے کامیاب ہیں۔ ہماری نگاہوں میں کوئی بھی کامیاب ہو، لیکن ہمارے رہنما کہہ رہے ہیں کہ کربلا والے کامیاب ہیں۔ اب اس کے بعد ایک چھوٹی سی فہرست اور آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ الہی نگاہ میں کامیاب کون کون ہے۔ قرآن مجید میں آیات ہیں جن میں مختلف طرح سے مختلف طرح کے لوگوں کو پہچانوایا گیا ہے۔ اس میں ایک آیت کا مفہوم یہ ہے، کچھ لوگوں کے صفتیں بیان کی گئی ہیں، خرابیاں، اور ان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ شر البریہ، اس زمین پر اللہ کی اتنی مخلوق ہے اس میں سب سے برے لوگ ہیں۔ اور اس کے بعد ان کے مقابلے میں دوسرا جملہ ہے کہ ہم خیر البریہ، کچھ اچھی صفتیں بیان کی گئی ہیں، اور اس کے بعد ان کے لیے آیت کہتی ہے کہ یہ اس زمین پر زمین کے لوگوں میں سب سے اچھے لوگ ہیں۔ یہ آیت نازل ہوئی تھی، حضور اور اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ ایک مرتبہ مولا علی سامنے سے تشریف لائے، مولا علی کو آتے دیکھا تو اشارے سے فرمایا کہ یہ ہے وہ جو بھی آیت آئی ہے کہ زمین پر سب سے اچھے کون لوگ ہیں، یہ ہے وہ۔ اس کے بعد نزدیک آئے تو حضور نے فرمایا کہ یا علی انتا وشیعتک ہم الفائزون، اے علی تم اور تمہارے شیعہ ہی کامیاب لوگ ہیں۔
اب لفظ شیعہ سن کے ظاہر ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ الحمدللہ ہم شیعہ علی ہیں، اب بے شک اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ہم شیعہ علی ہیں، مگر شیعہ علی خود علی کی زبان میں کون ہے، تاکہ وہ اس کامیابی کو حاصل کر سکیں جو علی کی زبان، جو رسول کی زبان سے شیعہ علی کو نصیب ہوئی ہے۔ کامیابی کا راز کیا ہے؟ جو میں نے آیت پڑھی ہے، شاید میں اس کا ترجمہ پورا نہیں کیا، میں نے پہلے اس کا ترجمہ کر دوں پھر یہ آیت پڑھ دوں۔ جو جوان میرے بچے بیٹھے ہیں کہ اللہ کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ ہے لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، یاد رکھو، ہوشیار ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ، اعلان ہے اللہ کا کہ جو اللہ کے ولی ہیں، کل میں نے وضاحت کی تھی کہ ولی کا مطلب ہے وہ جس سے اللہ کا سیدھا رشتہ ہے، بیچ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، نہ کوئی وسیلہ۔ ہمارا اللہ سے سیدھا رشتہ نہیں ہے، ہمارا رشتہ محمد و آل محمد علیہ السلام کے ذریعے ہے، لیکن ان کا رشتہ اللہ سے سیدھا ہے، ان کے بیچ میں اور اللہ کے بیچ میں کوئی نہیں ہے، اولیاء ہیں۔ اور ایک لمبی فہرست ہے، میں نے ان میں جو برترین ہے ان کا تذکرہ آپ کے سامنے کر دیا۔ تو اولیاء اللہ کے لیے اللہ کہتا ہے نہ خوف ہے نہ حزن ہے، نہ پیچھے جو گزری زندگی اس کے اوپر کوئی ملال ہے کہ یہ چھوٹ گیا، یہ پچھتاوا، یہ چلا گیا، یہ نہیں ہوا، وہ ہوا، یہ بیمار ہوا آزار، اور نہ آگے کا ڈر۔ البتہ یہ وضاحت کر دوں کہ یہ جو ہے کہ اولیاء خدا، اللہ کے اچھے بندے، پسندیدہ بندوں کے لیے کوئی خوف اور کوئی حزن نہیں ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ دنیا کی چیزوں سے جڑی ہوئی زندگی میں نہ انہیں پیچھے کی زندگی کا کوئی پچھتاوا ہے اور نہ آگے کی زندگی کا کوئی ڈر ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ سے جڑی ہوئی زندگی میں انہیں ہر وقت یہ احساس رہتا ہے کہ اور اچھا اللہ کی بارگاہ میں عبادت کر لی ہوتی، اور بہتر عبادت کر لی ہوتی، آگے اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینا ہے، اس کی اور تیاری کر لیں، اور تیاری کر لیں۔ تو ان کا حزن اور خوف دنیا کی زندگی کے بارے میں نہیں ہے، مگر بارگاہ خدا میں جانے کے بارے میں ان سے زیادہ فکر مند کوئی نہیں ہے اولیاء خدا سے۔ اور وہ کون ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ کے وہ بندے جن کے لیے نہ خوف ہے نہ حزن ہے، وہ ہیں کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ایمان لانے کے ساتھ ساتھ تقوی کی زندگی اختیار کی، یعنی اللہ کی اطاعت کی راہ اپنائی، اپنی مرضی کی زندگی بسر نہیں کی، ہمیشہ دیکھا مالک کیا چاہتا ہے وہ کریں، مالک کو کیا ناپسند ہے اس سے خود کو روک لیں۔ اب اس کے بعد اللہ ان کے لیے خبریں دینا شروع کر دیتا ہے۔ پہلی بات تو نہ ان کے خوف ہے نہ حزن ہے، اس کے بعد دوسرا کیا ہے؟ لہم البشرا، ان کے لیے اچھی خبریں، ان کے لیے اچھی خبر ہے۔ کہاں اچھی خبر ہے؟ فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں بھی، والآخرہ، اور آخرت کی زندگی میں بھی، جو ایمان کے ساتھ ساتھ تقوی والی زندگی بسر کریں گے، یعنی اپنے واجبات کا خیال رکھیں گے، حرام سے خود کو بچا کے چلنے کی کوشش کریں گے، اللہ کہتا ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی اچھی خبر ہے اور ان کے لیے آخرت کی زندگی میں بھی اچھی خبر ہے۔ پھر اس کے بعد اگلا وعدہ کرتا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، اور یاد رکھنا کہ اللہ کی باتوں میں کوئی تبدیلی ہونے والی نہیں ہے کہ آج یہ وعدہ کر لے اور کل اپنے وعدے سے مکر جائے۔ اگر تو ایمان کے ساتھ تقوی والی زندگی بسر کرو گے تو پھر یاد رکھو کہ تمہارے لیے دنیا کی زندگی میں بھی خوشخبریاں ملتی رہیں گی اور آخرت کی زندگی میں بھی تمہیں خوشخبری ملے گی۔ اور اس کے بعد پروردگار عالم آخری بات کہتا ہے کہ اگر دنیا کے ساتھ آخرت کی زندگی میں بھی تم اپنے آپ کو اچھی خبر پانے کے لائق بنا لو تو پھر ذالک هو الفوز العظیم، یہ ہے سب سے بڑی کامیابی۔ یعنی کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ 4 صورتیں انسانی زندگی کی ہو سکتی ہیں، دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب۔ اس کا الٹا، دنیا میں بھی ناکام، آخرت میں بھی ناکام۔ اس کے بیچ کی 2 صورتیں، دنیا میں کامیاب، آخرت میں ناکام۔ چوتھی صورت، دنیا میں ناکام مگر آخرت میں
کامیاب دنیا میں تنگ دستی، غربت، بیماری، بے چینی سب میں گزر گئی مگر کٹ گئی، لیکن آخرت میں جہنم سے نجات، اللہ کی رحمت، جنت، ایک صورت۔ دوسری صورت دنیا میں کامیاب، آخرت میں ناکام۔ بہت سے ظالم بادشاہ جتنے گزرے، حکومتیں کی، چاہے باپ کو مارا، چاہے بھائی کو مارا، چاہے اہل رسول کو مارا، حکومتوں پہ آ گئے، دنیا کے لحاظ سے کامیاب مگر آخرت میں ناکام۔ نمونے آپ کے سامنے۔ تیسری قسم، دنیا اور آخرت دونوں میں ناکام۔ آپ سوچیں گے، میں وہیں لانا چاہتا تھا آپ کو، کربلا کو یاد کرنے اور سیکھنے بیٹھے ہیں نا۔ یہ بتائیے ابن سعد کون ہے؟ یہ 4 قسمیں بتائیں میں نے، دنیا کے زندگی اور آخرت کی زندگی کے بارے میں 4 قسمیں ہیں۔ تو یہ بتائیے کہ ابن سعد کس میں آتا ہے؟ میں پھر، میرے جب بچے کافی بیٹھے ہیں لہذا میں ان کے لیے پھر گناؤں گا۔ میں نے 4 قسمیں کیا بتائی؟ دنیا میں کامیاب، آخرت میں ناکام، دنیا میں ناکام، آخرت میں کامیاب، دنیا میں بھی ناکام، آخرت میں بھی ناکام۔ چوتھا کون؟ دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب۔ ابن سعد کس میں ہے؟ سوچ کے بتائیں گے۔ دنیا میں کامیاب رہا؟ نہیں، سوچ کے نہ بتائیے، مجلس بچپن سے سن رہے ہیں آپ۔ یہ بتائیے ابن سعد نے لشکر یزید کی سرداری اور قتل حسین کا فیصلہ کس چکر میں کیا تھا؟ اس کو لالچ دی گئی تھی۔ کاہے کی لالچ؟ رے یعنی ایران۔ اس وقت رے کا، آج شہر رے تو تہران کا ایک حصہ ہے، لیکن اس وقت رے کا مطلب تھا ایران کا صوبہ۔ اسے گورنر بننا تھا ایران کا۔ ایران کا گورنر بنا وہ، سید الشہداء کہہ گئے تھے گورنری تو دور کی بات، تجھے وہاں کا گیہوں کھانا بھی نصیب نہیں ہوگا۔ مگر جب دنیا کی لالچ آ جاتی ہے تو آدمی کتنا اندھا ہو جاتا ہے۔ میں آج یہی کہنا چاہتا ہوں کہ کامیاب انسان کے لیے قرآن کی بیان کی ہوئی شرط ہے ایمان اور تقوی۔ ناکامی میں جو سب سے بڑا ہاتھ ہے وہ ہے دنیا کی لالچ، چاہے دنیا کی پیسے کی لالچ ہو، چاہے دنیا کے پاور کی لالچ ہو، چاہے دنیا میں نام کمانے کی لالچ ہو، چاہے دنیا میں اقتدار پانے کی لالچ ہو۔ یہی 3-4 لالچیں ہیں جو ساری تباہی کی بنیاد بنتی ہیں۔ ابن سعد اندھا نہیں تھا، ابن سعد کو سب پتا تھا۔ ہم آپ یہ نہ سمجھے کہ ابن سعد اس لیے سعد بن گیا کہ اسے حسین کا مرتبہ نہیں معلوم تھا، اس لیے نہیں بن گیا کہ اسے نہیں پتا تھا وہ کیا کر رہا ہے۔ اسے پتا تھا، جب اس سے ابن زیاد نے اس کو یہ آفر دیا ہے تو اس نے مہلت مانگی تھی، فوراً فیصلہ نہیں کیا تھا، سوچ کے آیا تھا۔ سوچ کے آیا تو مجلسوں میں روز سنتے ہیں، نتیجے نکالا کیجئے کیا جواب دیا تھا، کہ کیا فیصلہ کیا، کہ میں نے آخرت کے نقصان کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اب یہ اور بات تھی کہ وہ سمجھ رہا تھا کہ صرف آخرت کا نقصان ہوگا، لیکن دنیا کے چکر میں پڑ کے جب دشمن حسین بنا تو دنیا بھی چلی گئی، آخرت بھی چلی گئی۔ خسرت دنیا والآخرہ، قرآن مجید کے کلمات ہیں کہ جو دنیا میں بھی گھاٹے میں رہے اور آخرت میں بھی گھاٹے رہے۔ یہ کردار جو بنا ابن سعد کا، وہ کیوں بنا؟ اس لیے بنا کہ ابن سعد دنیا کی لالچ میں پڑ گیا، اقتدار اور پاور کی لالچ میں پڑ گیا۔ اب اس کے مقابلے میں آئیے، اسی کربلا کا ایک اور کردار ہے، روزانہ مجلسوں میں ذکر آتا ہے۔ حر کون تھے؟ جناب حر کون تھے؟ لشکر یزید کے سپہ سالار، اتنے مضبوط، اتنے پاورفل، اتنے طاقتور۔ اندر تشریف لے آئے، جگہ ہے، تشریف لے آئیے، ایک صلوات بھیجے محمد والے۔ اتنا بھروسے مند گویا ابن سعد کے لیے کہ ان کو بھیجا مقابلے میں۔ ایک صلوات اور بھیجے محمد والے۔ صلوات بھیجتے رہیے، آگے بیٹھ جائیے جلدی سے۔
دروازہ بند کر دیا. اگر آپ حضرات شروع سے آ جایا کریں تو بہتر رہے گا اور صلوات بھیجیں محمد. دوسری شب جمعہ، شب دعا، شب رحمت، شب مغفرت برائے خوشنودی ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام بلندتر صلوات. ایک اور سلام مل جل کے بھیجیں محمد و آل محمد. ہور کیوں بن گئے؟ جب تک سرداری عزیز تھی لشکر یزید میں تھے، لیکن جیسی دنیا چھوڑی، محبت تھوڑی، اقتدار کی سپہ سالار نہ رہیں، زندہ رہیں نہ رہیں، مگر اپنی آخرت برباد نہیں کریں گے. حسین کی بارگاہ میں آ گئے. میں نے کہنا یہ چاہا ہے کہ کامیاب اور ناکام قرآن کی نگاہ میں، معصومین کی نگاہ میں، ائمہ طاہرین کی نگاہ میں فہرست ہے. کامیاب انسانوں کے بھی میں نے بھی صرف 2-3 نمونے آپ کے سامنے رکھے ہیں، اور ناکام انسانوں کے بھی. دھیرے دھیرے ان کامیاب انسانوں اور ناکام انسانوں کے تذکرے کر کے یہ دیکھا جائے کہ کامیاب ہوئے تو کامیابی کے پیچھے کیا تھا، اور ناکام ہوئے تو ناکامی کے پیچھے کیا تھا. کربلا کے عظیم اسباق میں سے ایک سبق یہ بھی ہے کہ جو وہاں جس مرحلے پہ شہدائے کربلا پہنچے کہ جن کے لیے معصوم کہتے ہیں فزتم واللہ فوزا عظیما، تم کامیاب ہوئے اور بڑی کامیابی پہ پہنچے. ان کربلا والوں کا تذکرہ ہمیں بھی ناکامیوں سے نکال کے کامیابی تک لے آئے. دنیا کی محبت، پیسے کی محبت، پاور کی محبت، دنیا کی چیزوں سے محبت. خطیب اعظم مولانا غلام نصیر اللہ مقامہ ایک جملہ کہتے تھے، دنیا کی چیزوں کا ہماری ضرورت ہونا اور ہے، اور ان چیزوں کی محبت کا شکار ہونا اور ہے. کپڑے میری ضرورت ہیں، لیکن کپڑے اتنے عزیز ہو جائیں کہ اگر نوکر چائے دے رہا ہو ذرا سے میرے کپڑے گر گئے تو میں پاگل ہو جاؤں. کار مجھے میری ضرورت ہے، لیکن کار کہیں ٹچ ہو گئی تو میں جان دینے پہ تیار ہوں. گھر میری ضرورت ہے، لیکن گھر کا کچھ ہو گیا تو خود ہی تباہ ہوئے چلے جا رہے ہیں. تو دنیا کی محبت، دنیا ضرورت ہے لیکن دنیا کو محبت میں دنیا کی محبت کا شکار نہ ہونا چاہیے. ہم آپ دعائیں پڑھتے ہیں، حب اہل بیت ہماری سب سے بڑی نعمت ہے جو ہمارے پاس. یہ نہ ہو تو ہم دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہو جائیں. مگر اس اہل بیت کی محبت کی جو زبردست دشمنی ہے وہ کس سے، یا یوں کہوں کہ وہ کیا ہے جس کی زبردست دشمنی حب اہل بیت سے ہے. دعائے ابو حمزہ صومالی سید سجاد علیہ السلام کی وہ دعا جو آپ رمضان کی شبوں میں پڑھا کرتے تھے، رمضان کی شبوں میں جو دعا پڑھا کرتے تھے سحر کے وقت، جو انہوں نے اپنے صحابی جناب ابو حمزہ صومالی کو تعلیم دی تھی، جن کے ذریعے ہم تک منتقل ہوئی ہے، اس کا ایک جملہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہی اخرج حب الدنیا من قلبی وجمع بینی و بین المصطفیٰ خیرت خلقک. دعا کے 2 حصے ہیں. اصل دعا یہ ہے کہ پروردگار جو تیری مخلوق میں تیرے سب سے پسندیدہ بندے ہیں، کون ہیں وہ؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک. دعا کے فقرے یہ ہیں کہ پروردگار ہمیں ان کے ساتھ جمع کر دے، یعنی وہاں پہنچا دے. وہ نعمتیں، وہ تیرا کرم، وہ تیرا فضل، وہ تیری عنایتیں، وہ تیرا برتاؤ، وہ تیرا سلوک جو ان کے ساتھ ہے وہ ہم تک بھی پہنچ جائے. بارش ان پہ ہو تو چھینٹیں ہمیں مل جائیں، روشنی ان پہ آئے تو اس کا عکس ہم تک بھی آ جائے. جو کرم تو نے ان کے ساتھ کیا ہے ہمیں ان کے ساتھ جمع کر دے. اگر ہم ان سے ایک لمحے کے لیے الگ ہوئے تو ہماری تباہی ہے.
اس لیے کہ وہ ہماری کشتی نجات ہے. کشتی پہ آدمی ہے تو بچا ہے، اور چھوڑا تو گیا. مگر ان سے جڑے رہیں، ان سے ملے رہیں، ان کے ہو کے رہیں، ان کی پناہ میں رہیں. یہ دعا ہے. مگر یہ دعا کرنے سے پہلے ایک دعا اور ہے. الہی اخرج حب الدنیا من قلبی. پہلے یہ دعا نہیں کی تھی مجھے پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل کے ساتھ جمع کر دیں. پہلے دعا یہ کی، اس سے پہلے دعا یہ ہے کہ پروردگار میرے دل سے دنیا کی ہر چیز کی محبت کو نکال دے. دنیا کی ہر چیز کی محبت کو میرے دل سے نکال دے. نہ پیسے کی محبت اور لالچ رہ جائے، نہ اقتدار اور پاور کی محبت اور لالچ رہ جائے، نہ شہرت اور نام کمانے کی. دنیا کی ہر چیز کی محبت میرے دل سے نکال دے، تب میں اس قابل بنوں گا کہ اب محمد و آل محمد علیہ السلام کا ہمیں ان کی خدمت میں حاضر ہونے کا شرف حاصل ہو سکے. ایک صلوات بھیجیں مل جل کے محبت کو. میں نے اب تک 2 باتیں آپ کی خدمت میں کہنا چاہی ہیں. پہلی بات یہ کہ کامیاب زندگی کے جو راز قرآن کریم میں اور معصومین کی زبان سے بیان ہوئے، ان میں ایک پہلا بنیادی شرط ہے ایمان، اور ایمان کے بعد مسلسل دین کی پابندی کی زندگی بسر کرنا. اور دوسری طرف دنیا کی محبت ہے جس سے بچنا، جس کے بغیر انسان کامیاب نہیں ہو سکتا. الہی نگاہوں میں بات نامکمل رہ گئی ہے. میں نے 1-2 نمونے سیرت کے اور تاریخ کے رکھنا چاہے تھے میں، تاکہ بات جو عرض کر رہا ہوں وہ کسی حد تک آسان ہو کے آپ تک پہنچ سکے. تاریخ میں ایک نہایت ہی خبیث انسان کا تذکرہ ملتا ہے جس کا نام ہے سمرہ ابن جندب. اتنا خبیث انسان تھا. بات کو اس مولا علی کی شہادت کے بعد اسے زیاد کے مددگاروں میں، بصرے گورنر تھا، اس کے مددگاروں میں شامل کیا گیا تھا. اور یہ انتہائی ظالم مزاج تھا. گھوڑے پہ بیٹھ کے مثلا بازار میں چل رہا ہے تو رونتا ہوا چلتا تھا، کچلتا ہوا. یہ اس کردار تک کیسے پہنچا؟ دنیا کی محبت آدمی کو کتنا تباہ کر سکتی ہے. روایت کہتی ہے کہ مدینہ کا رہنے والا تھا. اس کے پڑوس میں یا اس کے مدینے میں ایک اور شخص رہتا تھا. اس کی ایک چھوٹی سی زمین تھی. اسی زمین پہ اس کے رہنے کا ایک چھوٹا سا حجرہ کمرہ تھا، اور اس میں 4 دیواری تھی، دروازہ تھا. اس زمین پر اس کا ایک پیڑ تھا. پرانے زمانے ہمارے یہاں بھی ہوتا تھا کہ زمین کسی کی، پیڑ لگا دیا، پیڑ ان کا. یہ زمین تو ہماری، پیڑ ان کا ہے. تو اس کا پیڑ وہاں لگا ہوا تھا. وہ اس پیڑ کے دیکھنے کے بہانے بغیر آواز دیے اس گھر میں گھس جاتا تھا. تو اس نے کہا کہ بھائی یہ نہ کیا کرو، ہمارے گھر میں عورتیں ہیں، پردہ حجاب ہے، پکار کے آیا کرو. اس نے کہا نہیں، میں تو ایسے ہی آؤں گا، میرا گھر ہے، تمہیں جو کرنا ہو کر لو. یہاں تک کہ بات رسول اللہ تک پہنچی صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے اسے بلوایا. دیکھیے آدمی جب دنیا کا محبت کا شکار ہو تو کیسے تباہ ہوتا ہے. خسرت دنیا بھی جاتی ہے اور آخرت بھی جاتی ہے. اور جب دنیا کا محبت شکار ہوتا ہے تو مولوی کی بات تو ماننا چھوڑیے، رسول اللہ کی بات بھی نہیں مانتا. یہ بہت خطرناک بات ہے. اس لیے میں سنا رہا ہوں، اپنے بچے میرے بیٹے جوان، ان کو سنا رہا ہوں کہ تم نے کسی موبائل کے چکر میں، کسی نئے ماڈل کی موٹر سائیکل کے چکر میں، ہمارے بزرگوں نے یہ ماڈل مجھے لینا ہے چاہے کچھ کرنا پڑے، چاہے 10 جگہ سے قرضہ لے کے فراڈ کر کے ہی لینا پڑ جائے. یہ سب کھیل پوری دنیا میں بے حساب. دنیا کے چکر میں آدمی کے کہاں کی تباہ ہوتا ہے. دنیا بھی تباہ، آخرت بھی تباہ. حضور نے اس کو بلا کہا کہ بھائی تیرا درخت ہے، ٹھیک ہے، تو جاتا اس کی دیکھ بھال کے لیے جا، لیکن ایک پکار کے جایا کرو. کسی صورت تیار نہیں ہوا. تو حضور نے کہا اچھا ایسا کر کہ تیرا درخت یہ چھوڑ دے تو، اور اس کے بدلے میں ایک درخت ہم تجھے دیتے ہیں، وہ تو لے لے. اب یہ کون دے رہا اسے؟ کون سمجھا رہا؟ کوئی مولوی صاحب نہیں سمجھا رہے ہیں، رسول اللہ سمجھا رہے ہیں. اس نے کہا نا مجھے نہیں چاہیے. اب حضور نے اس کا ریٹ بڑھانا شروع کیا. 1 درخت کے بدلے 2 لے لے، 5 لے لے، 10 لے لے. وہ اکڑا رہا.
دیکھیے دنیا کے چکر میں آدمی آگے کتنا بد نصیب ہو جاتا ہے، اکڑا رہا، سنتا ہی نہیں۔ حضور نے ابھی تو وہ دنیا ہی کے حساب سے حضور دے رہے تھے، 1 کے 10 دے رہے تھے مثلا، مجھے یاد نہیں کہاں تک گنتی گئی، 10 تک گئی کہ 70 تک گئی، کافی بڑی تعداد میں آفر کی مگر اسے قبول نہیں کیا۔ تو حضور نے سوچا کہ چلو بھائی دنیا کے چکر میں نہیں چھوڑ رہا ہے تو اسے آخرت کی طرف لے جاؤ۔ کہا کہ اچھا ایسا کرو کہ تم یہاں ایک درخت یہ دے دو، اس کو چھوڑ دو اور جنت میں اس سے ایک درخت لے لو۔ اب آپ سوچئے ایک کھجور کے پیڑ کی قیمت کیا مل رہی ہے؟ جاگیر۔ جاگیر کہاں؟ آخرت والی، جو کبھی چھننے والی۔ اس سے بڑا آفر کچھ ہو سکتا تھا؟ ہمارے پاس بھی اللہ کی طرف سے روز آفر ہوتے ہیں، 1 رکعت نماز پڑھو گے 10 کا ثواب ملے گا، جماعت میں آ جاؤ گے 70 کا ثواب ملے گا، 2 آدمی ہو جائے 7000۔ تو آفر تو ہمارے پاس بھی آیا کرتے ہیں بہت، لیکن ہم کتنے آفر کو ٹھکراتے ہیں، اور ٹھکراتے تو اس کے پیچھے کیا ہے؟ اس کے پیچھے یہی ہے کہ ہم بھی کہیں نہ کہیں دنیا کے چکر میں پڑے ہوتے ہیں۔ اگر دنیا کے چکر نہ پڑیں تو جو آفر روز آ رہے ہیں مذہب کے، ان کو ہم ٹھکرائیں گے نہیں۔ اس نے ٹھکرانا شروع کیا۔ حضور نے کہا کہ جنت میں درخت لے لے، اس نے کہا نہیں چاہیے مجھے۔ اب یہ اس کی بد نصیبی کی انتہا تھی۔ اسی کو کہتے ہیں خسرت دنیا والآخرہ، دنیا بھی گھاٹے کی۔ اب ہوا کیا؟ حضور نے کہا کہ اب جاؤ اور درخت اکھاڑ کے اسے پھینک دو، دے دو، لے جائے اپنا درخت۔ اس کے بعد حضور نے ایک حدیث فرمائی جو اسلام کے بنیادی اصولوں میں ہے اور جو ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ بس میں بات کو آج ختم کر رہا ہوں، کربلا کا ایک پیغام ہی دیتے ہوئے حضور نے کہا یہ درخت کے بہانے گھر والوں کو ستا رہا تھا۔ جب پہنچ گئے بغیر آواز کے چلے گئے، اور عورت ہے سر پہ چادر ہے کہ نہیں، کس کیفیت میں ہے، کچھ نہیں، ستا رہا تھا۔ تو سزا یہاں تک پہنچی کہ اس کا درخت اکھاڑ کے اس کو دے دو۔ پھر حضور نے فرمایا دروازہ بند کر دے، لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام۔ بہت بڑا قانون ہے، کم سے کم عزاداران سید الشہداء آج صرف اس کو یاد رکھ لیں۔ حضور نے فرمایا کہ لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، اسلام میں نہ نقصان اٹھانا ہے نہ نقصان پہنچانا ہے۔ کربلا کا پیغام بھی یہی ہے کہ کربلا یہ کہہ رہی ہے کہ نہ ظلم کرنا ہے نہ ظلم برداشت کرنا ہے، نہ ظلم کرنا ہے نہ ظلم سہنا ہے، نہ نقصان اٹھانا ہے نہ نقصان پہنچانا ہے۔ ہم عزادار ہیں، ہم حسین والے ہیں، تو ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ نقصان اگر ہو بھی جائے تو ہو جائے، مگر ہم کسی کا نقصان نہ کریں۔ ہمارے جلوس نکلے تو ہم کسی کے راستے کو نہ روکیں، کوئی بیمار ایمبولینس سے پیچھے تعطل کا شکار نہ ہو کہ وقت پہ اسپتال نہ پہنچ سکے۔ ہم اپنی جلوس نکالیں تو راستے نہ بند ہوں، ہمارے آنے جانے سے راستوں کو رکاوٹ نہ کھڑی ہو جائے، ہماری تیز آواز سے لاؤڈ اسپیکر چلانے سے کسی کو ڈسٹربنس نہ ہو، ہمیں رات میں زیادہ دیر تک چہل پہل اور شور شرابے سے ہمارے پڑوسیوں کو تکلیف نہ ہو۔ یہ حسین کا مزاج نہیں ہے، یہ کربلا کا مزاج نہیں ہے۔ مذہب ہم سے کہتا ہے دوسروں کا خیال پہلے رکھ کرو پھر اپنا خیال کرو۔ ہم روزانہ سیرت کے نمونے سنتے رہتے ہیں، دیکھیے کربلا میں کہاں سے کہاں تک دوسروں کے خیال کی تاریخ ہے۔ بی بی زہرا کی سیرت کے ٹکڑوں میں یہ بات بچپن سے ہم سنتے آئے ہیں، شب جمعہ کے لیے بھی اور شب قدر کے لیے بھی روایات میں موجود ہے کہ ساری رات دعا کی، مگر کبھی اپنے گھر کے لیے، اپنے کنبے کے لیے، اپنے لیے کوئی دعا نہ کی۔ بڑے بیٹے نے پوچھ کے بتانا چاہا، وہ تو جانتے ہیں کیوں اماں کر رہی ہیں ایسا، مگر نہ پوچھیں تو ہم کو کیسے پتہ چلے۔ لہذا کبھی کبھی معصومین کے سوالات اس لیے نہیں ہوتے تھے کہ وہ نہیں سمجھے، وہ نہ سمجھیں گے اپنی ماں کا مزاج تو کون سمجھے گا، اور وہ نہ سمجھیں گے کہ مادر اماں کیا کہہ رہی تو اور کون سمجھے گا۔ لیکن پوچھنا ہمارے بتانے کے لیے ہوتا تھا کہ اماں آپ نے ساری رات دعا کی، اپنے لیے کچھ نہیں؟ تو فرمایا بنیا الجار ثم الدار، پہلے پڑوس پھر خود۔ تبرک لینے جائیں تو پہلے ہم نہیں، پہلے آپ۔ مجلس میں آگے بیٹھے ہیں تو سب سے اچھی جگہ ہماری نہیں، پہلے کمزور کی۔ ہر جگہ دوسرے کا خیال رکھیں، یہ پیغام ہے، اور کربلا کے پیغام ہر جگہ دکھائی دیتا ہے۔ وہاں تو دشمن کا بھی اتنا خیال رکھا گیا ہے کہ جو ہمارے تصور سے باہر ہے۔ ایام عزا شروع ہو چکے، آج 2 محرم کی شب آ گئی ہے، حسین کا قافلہ
کل صبح کربلا پہنچا ہے. ابھی میں نے مسجد کے مجلس میں مصاحب کے اس حصے کا تذکرہ کیا تھا. مجھے اسی وقت خیال آیا کہ یہاں اس دوسرے پہلو کو پیش کروں کہ یہ دوسروں کا خیال رکھ کے جینے کی کیسی ان کی سیرت تھی اور کیسا ان کا سبق تھا. قافلہ ٹھہرا ہے, جتنے برتن ہیں حسین نے حکم دیا سب پانی, جتنا پانی ممکن ہو سکے سب بھر لیا جائے. لوگ یہ سمجھے کہ آگے ان علاقوں سے گزرنا جہاں شاید پانی نہیں ملے گا, حکم امام تھا, بھر لیا گیا. اس کے بعد قافلہ آگے بڑھا. دور سے دیکھ کے نیزوں کی یعنی گھڑ سوار لوگ وردیوں میں, اصحاب حسین نے ایک مرتبہ تکبیر کی آواز بلند کی. پوچھا امام نے کیا بات ہے, تو ان کا لگتا ہے کوئی نخلستان ہے کھجوروں کا کہ پیڑ دکھائی دے رہے ہیں. دور سے ایسا لگا جیسے کھجور کے پیڑ ہوں تپتی ہوئی دھوپ میں. نخلستان مطلب پانی بھی مل جائے گا, سایہ بھی مل جائے گا. امام نے کہا اور غور سے دیکھو. خلاصہ کلام یہ جب تھوڑا اور گزرا وقت تو معلوم ہوا کہ ایک لشکر ہے جو آ رہا ہے, نیزے تلواریں ہاتھوں میں, لیکن پیاس کی شدت سے زبانیں منہ سے نکلی ہوئی, گھوڑوں تک کی زبانیں منہ سے نکلی ہوئی ہیں. حسین نے قافلہ روکا, حکم دیا کہ سب کو پانی پلاؤ, اور یہ بھی حکم دیا کہ جانوروں کو بھی پانی پلاؤ, اور جب تک وہ خود سے اپنا منہ پانی سے ہٹا نہ لیں پانی ان کے سامنے سے نہ ہٹانا. قربان اس حسین پر کہ جو جانتا ہے یہ کون ہے اور کیوں آئے ہیں. یہ وہ ہے جو پانی بند کریں گے اور میرے اصغر کو میری گود میں پیاسا دبا کر دیں گے, مگر کہ انہیں پانی پلاؤ اور ہٹانا نہیں جب تک کہ یہ خود منہ ہٹا نہ لے. ظالم خود روایت کرتا ہے کہ اس تک مشکیزہ پانی کا تھا, لیکن پیاس کی شدت کی وجہ سے اتنا بے حال تھا کہ وہ پانی پینا چاہتا تھا لیکن پانی اسے چھلک کے گر جاتا تھا. حسین ایک شفیق اور مہربان باپ کی طرح آگے بڑھے, اپنے ہاتھوں سے دہانے بس پکڑ کے قطرہ قطرہ کر کے اس کو پانی پلایا. میرے مولا تم اس پیاس سے جنہیں پانی پلا رہے ہو سوکھے گلے پہ خنجر چلائیں گے, پہلو سے آواز آ رہی ہوگی ولدی ولدی ذبحوک ومن شرب الماء منعوک. حسین نے ان کو پانی پلا دیا, انہوں نے دیکھا سمجھا سب کچھ, مگر دنیا کی محبت کیا دبوٹی ہے. ان میں سے صرف ہر نکل کے آئے, بس میں 2 فقرے اور پڑھوں, 2 آنسو انشاءاللہ اور آ جائیں. حسین پانی پلا کے آئے کربلا میں, ان پہ پانی بند ہوا, 7 کو پانی ختم ہوا, 10 کو زہرا کا بھرا گھر اجڑ گیا. جو شہید ہوئے تھے وہ جامع کوثر سے سیراب ہو گئے, لیکن جو اسیر بن کے چلے تھے انہیں جی بھر کے پانی نہ ملا. پانی ملا ہے مگر جی بھر کے نہ کھانا ملا نہ پانی, جس کا ثبوت یہ واقعہ ہے کہ بی بی پھپھی کو, بی بی زینب کو زندان میں بیٹھ کے نماز پڑھتے دیکھ کے سید سجاد نے پوچھا, پھر وہی بات, اس لیے نہیں کہ جانتے نہیں, اس لیے کہ بتانا چاہتے, پھپھی اماں بیٹھ کے نماز کیوں؟ کہا بیٹا تم جانتے ہو ارے کھانا پانی اتنا کم ملتا ہے کہ بچوں کو پورا نہیں پڑتا. اب اتنی طاقت بدن میں نہ رہ گئی بھوک پیاس سے کہ میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکوں. یعنی شہداء تو شہادت کے بعد سیراب ہو گئے مگر اسیر پیاسے تھے, اور یہ پیاس اسیروں کی تب بجھی جب یہ اسیر مدینے پہنچ گئے. مگر جو پیاسی بچی حسین کی زندان شام میں سو گئی وہ تشنہ کام سو گئی. ارے یہی لشکر جسے پانی پلایا گیا تھا یہی قیدیوں کو لے کے جا رہا ہے, راستے میں روکا گیا کیوں؟ پانی پلایا جائے گا. ننھی سی سکینہ پھوپھی اماں کے سامنے ہے, پھوپھی اماں اگر اجازت ہو میں بھی تھوڑا سے پانی پی لوں. کہا بیٹا دے دے تو پی
پی لے۔ آگے کھڑی ہوئی، کہیں سے سوکھا ہوا جام مل گیا، یہ آئی ظالم کے پاس، شمر ایک ایک کو پانی پلا رہا ہے، کہا ظالم سب کو پانی پلا رہا، مجھے بھی ذرا سے پانی دے دے۔ اس نے رخ کی بیل لیا، پلاتا رہا، بچی کھڑی رہی۔ جب سارے سپاہیوں کو پانی پلا چکا، کہا اب تو دے دے پانی۔ اس نے پھر منہ پھیرا، جانوروں کو پانی پلانا شروع کیا، ایک ایک اونٹ سے راب، ایک ایک گھوڑا سے راب۔ سکینہ کی نگاہوں میں کیفیت گزر رہی ہے، ارے یہی ظالم تھے جن کو میرے بابا نے پانی پلایا تھا۔ وہ بچی لیے کھڑی ہے، ارے سب اونٹ پی لیں، سب گھوڑے پی لیں تب پانی مل جائے گا۔ جب سارے جانور پی چکے، پھر آگے بڑھی، اب تو سارے جانور بھی پی چکے، اب تو دے دے پانی۔ ظالم نے بس کی نہ لیا، دہن مچ کی جگہ دہانہ کھولا، تسمہ کھولا، بچی نے سوکھا کوزہ بڑھایا۔ ایک مرتبہ ظالم نے بچا ہوا پانی ریت پہ پھینک دیا، بچی نے تڑپ کے خود کو زمین پہ گرا دیا۔ چچا تم پانی لینے گئے تھے، سو گئے، دیکھو سکینہ اب بھی تشنہ کام ہے۔ ہاں سب کی پیاس بجھی، مگر سکینہ اسی تشنہ کامی میں دنیا سے رخصت ہو گئی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ ماتم حسین، ماتم شہدائے کربلا۔